فرمایا اجملو فی طلب و توکلوا علیہ، رزق طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو. سستی الگ چیز ہے، بے اعتدالی الگ چیز ہے. دیکھیں ایک آدمی یوں یوں سست طریقے سے چل رہا ہے، یہ سستی ہے، اور ایک ہے چلنے کے بجائے دوڑ رہا ہے تو وہ بے اعتدالی ہے. بھائی جو کام چل کے ہو سکتا ہے اس کو دوڑ کے کیوں کر رہے ہو؟ تو اسی اعتدال کا نام اسلام ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے معتدل امت بنائے. تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو ترغیب دیں کہ بھائی پیسہ کمائیں، دولت کمائیں، سستی چھوڑ دیں، لیکن کتنی یعنی کتنی محنت کمانی کتنی ہے اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. آپ کھربوں روپے کما لو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کمانے کے لیے محنت کتنی کرنی ہے؟ اس کا حدیث میں آتا ہے کہ اجملو فی الطلب، طلب کرنے میں، دولت کمانے میں اعتدال. اعتدال کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اپنی صحت کو دیکھنا ہے، بلکہ سب سے پہلے تو فرائض واجبات دیکھنے. بالکل. اگر آپ کے فرائض واجبات ہی قضا ہو رہے ہیں، رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، قرآن یہ نہیں کہتا کہ ایمان والے تجارت ہی نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے ان کو تجارت نماز سے غافل نہیں کرتی ہے. نماز کے وقت میں نماز، آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہونی چاہیے، آپ کے رمضان کا روزہ قضا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اللہ کے حقوق ہیں جو دولت کمانے میں آپ کو جن کو سامنے رکھنا ہے. پھر رشتہ داروں کے حقوق. کتنے لوگ ہیں صبح سے لے کے رات تک جو ہے وہ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، نہ بیوی کو ٹائم دے پا رہے ہیں، نہ بچوں کو ٹائم دے پا رہے ہیں. ایسی تو عبادت ناجائز ہے، ایسی تو عبادت ناجائز ہے. ایک صحابی ساری رات تہجد پڑھتے تھے، وہ آپ نے سنی ہوگی، مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. ان کی شادی ہوئی، پوری رات تہجد میں لگا رہے ہیں. بیگم صاحبہ ان کی جو صحابیہ تھیں، وہ زوجہ تھیں، وہ نبی کے پاس گئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ ان کو تو ہم میں کوئی رغبت ہی نہیں ہے. تو نبی نے پھر ان کو تنبیہ کی کہ بھئی تمہاری جان کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری زوجہ کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی، اور یہ سب کا. تو جب عبادت میں اتنا غلو کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کے جو رشتے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں، دولت کمانے کے لیے اتنا زیادہ اپنے آپ کو مصروف کر دینا کہ آپ بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہو، آپ کی جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں جو صحت سے ریلیٹڈ ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ ہر وقت پیسہ، پھر ان کی نیندیں اڑ گئیں، نیند کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بے اعتدالی ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اور پھر ایسے موقع پہ نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے ذہن میں یہ سوال آئے نا کہ یار ہم اتنی زیادہ محنت نہیں کریں گے تو پیسہ کیسے آئے گا، فرمایا وتوکلوا علیہ، حدیث کا اگلے الفاظ ہیں. پھر اس میں اللہ پہ توکل کرنا ہے. بالکل. محنت پراپر کرنی ہے، محنت کیے بغیر توکل نہیں کرنا. محنت پراپر کرنی ہے، لیکن صحت کا خیال کر کے، بیوی بچوں کا خیال کر کے، فرائض واجبات کا خیال کر کے. پھر جب شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ میں ترقی میں پیچھے نہ رہ جاؤں، تو اب یہ موقع ہے توکل کرنے کا. بھائی کھلانے رزق ہاتھ میں اللہ کے ہے، میری محنت سے نہیں ہوگا، ہوگا کس سے؟ اللہ سے ہوگا. تو رب نے یعنی